اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گزشتہ مسائل میں ہم نے اپنے مومنین کی خدمت میں محرمات احرام کا تذکرہ کیا تھا، اور آج جس مسئلے کی طرف اپنے مومنین کی توجہ کو مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہونے کا کیا حکم ہے۔ مکہ مکرمہ میں یا حرم مکی میں احرام کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ افراد کہ جو مکہ میں سیر و سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ احرام کے بغیر مکہ میں جائیں، ضروری ہے کہ وہ احرام پہنیں اور پھر مکہ میں داخل ہوئیں۔ البتہ یہاں احرام پہننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی میقات سے گزرتے وقت احرام پہن لے اور مکہ میں داخل ہو کے پھر احرام اتار دیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ پراپر طریقے سے پھر احرام سے خارج ہوں۔ اگر عمرہ مفردہ کا احرام باندھا ہے تو عمرہ مفردہ کے جن اعمال کا تذکرہ ہوا ہے ان 7 اعمال کو انجام دینے کے بعد پھر وہ عمرہ مفردہ اس کا تمام ہوگا تو وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر عمرہ تمتع کا احرام باندھا ہے تو عمرہ تمتع کے جتنے اعمال ہیں ان سب کو انجام دینے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آئے گا، اور پھر اپنے جس کام کے لیے سیر و سیاحت کے لیے آیا ہے یا شاپنگ کے لیے آیا ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس کے لیے وہ جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حکم سے چند افراد کو مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ وہ مکہ میں احرام کے بغیر آ سکتے ہیں۔ وہ افراد کہ جو بار بار مکہ آتے جاتے ہیں، جن کا روزانہ مکہ میں کام ہوتا ہے، یا وہ افراد کہ جو ایک ہفتے میں 3 یا 4 بار مکہ آتے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ جب مکہ آئیں تو وہ احرام کے بغیر آ سکتے ہیں۔ البتہ اس ضابطے کے علاوہ کہ نہ تو روز آتے جاتے ہیں اور نہ ہی ہفتے میں 3 یا 4 بار وہ مکہ آتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ احرام باندھ کے آئیں۔ البتہ ایک مہینے میں اگر وہ ایک بار احرام باندھ لیں گے تو پھر اسی مہینے میں چاہے بعد میں 1 بار آئیں یا 2 بار آئیں یا 10 بار آئیں، ان کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، وہ آ سکتے ہیں، جیسے دوسری صورت کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہ جو عمرہ تمتع اور حج کے اعمال کو انجام دے چکا ہو اور اس کے بعد وہ مکہ سے باہر فرض کریں جدہ گیا ہے، بعض افراد شاپنگ کے لیے حج کے اعمال کو انجام دینے کے بعد اور اپنے ملک روانگی سے پہلے جدہ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے شاپنگ وغیرہ کر کے آئیں، یا اپنے کسی عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر ان کی واپسی اسی مہینے میں ہے جس میں اس نے عمرہ تمتع یا حج تمتع کے اعمال کو انجام دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ احرام کے بغیر آ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ وہ 14 حج ذی الحج کے مہینے میں جیسے اعمال عمرہ تمتع انجام دیتا ہے یا حج تمتع کے اعمال کو انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرض کریں 15 ذی الحج کو وہ جدہ چلا جاتا ہے اعمال کو مکمل کرنے کے بعد، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، وہ مکہ میں احرام کے بغیر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے، دوسرا مہینہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے احرام باندھ کے عمرہ مفردہ کا احرام باندھے گا، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ احرام باندھ کے آئے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے 15 ذیقعد کو فرض کریں عمرہ مفردہ کیا، اور عمرہ مفردہ کرنے کے بعد وہ جدہ یا کسی اور شہر میں، طائف میں بعض لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، وہاں جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتا ہے، اور واپسی اگر اس کی ذیقعد کے مہینے میں ہی ہوتی ہے تو پھر وہ احرام کے بغیر جو ہے وہ انٹر ہو سکتا ہے مکہ میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ذی الحج کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے اور وہ 15 16 17 دن وہاں پہ 17 دن وہاں پہ رہتا ہے طائف میں، تو پھر کوئی اسے مکہ واپسی پہ احرام کے بغیر وہ داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ البتہ اس صورت میں کوئی کفارہ نہیں ہوگا، فقط فعل حرام ہوگا، اور وہ بھی ایک دفعہ کا فعل حرام ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ جب تک وہ دوبارہ احرام نہیں پہنے گا کسی میقات وغیرہ سے اس کے اوپر وہ فعل حرام رہے گا، ایک ہی دفعہ کا فعل حرام ہوگا وہ۔ یہاں پہ
ایک مسئلہ جو مکہ کے اندر رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مکہ قدیم اور مکہ جدید. مکہ قدیم وہی حرم مکی کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ قدیم مکہ شمار ہوتا ہے، اور مکہ جدید فرض کریں تنعیم کی طرف 8 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو علاقہ ہے، وہاں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ قدیم مکہ کی طرف تعلیم کے لیے آتے ہیں، یا زیارت کے لیے آتے ہیں، یا شاپنگ کے لیے آتے ہیں، یا اپنے کسی اور کام کے لیے، ضروری کام کے لیے روزانہ آتے ہیں. تو جو افراد روزانہ آتے ہیں جدید مکہ سے قدیم مکہ کی طرف، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہی ضابطہ ہے کہ اگر وہ روزانہ آتے ہیں تو پھر انہیں احرام کی ضرورت نہیں ہے، یا ہفتے میں 3 یا 4 بار جدید مکہ سے قدیم مکہ کی طرف آتے ہیں تو پھر بھی انہیں احرام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ افراد کہ جو جدید مکہ سے قدیم مکہ کی طرف ہفتے میں نہ روزانہ آتے ہیں اور نہ ہفتے میں 3 یا 4 بار آتے ہیں، بلکہ ہفتے میں 1 بار یا 2 بار جدید مکہ سے قدیم مکہ کی طرف آتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے مہینے میں 1 بار جو ہے احرام کے ساتھ مکہ کے یعنی قدیم مکہ کے اندر انٹر ہونا ضروری ہے. جس مہینے میں وہ احرام باندھیں گے پھر اسی مہینے میں وہ دوبارہ اگر آتے ہیں، چاہے 1 بار آئیں یا 2 بار آئیں، پھر انہیں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے مہینے پھر انہیں اگر آنا پڑتا ہے اور وہ روزانہ بھی نہیں آتے اور 3 یا 4 دن بھی نہیں آتے ہیں ایک ہفتے میں، اس سے کم مقدار میں آتے ہیں، تو پھر انہیں اس مہینے میں بھی احرام باندھ کے جدید مکہ سے قدیم مکہ کی طرف آنا ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.